ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وعلیکم السلام والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ رسالت کے 13 سال بعد نبی خاتم مدینہ کی طرف آئے اور جو دین کا عملی حصہ ہے زیادہ تر اس میں سے وہ مدینہ میں اس کی تشریح ہوئی اور تشریح ہوئی۔ سورہ بقرہ بھی اس میں سے ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی سور میں سے ہے، لیکن یہاں ایک خصوصیت اور بھی موجود تھی۔ مدینہ میں مکہ میں زیادہ تر سامنا مشرکین کے ساتھ تھا جو امی تھے، اہل کتاب نہیں تھے، زیادہ تر ایسے لوگ تھے۔ اکثریت ان کی تھی جو بتوں کی یا اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی، اصنام کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو بطور خالق مانتے تھے لیکن بطور رب نہیں مانتے تھے، بطور رب بھی نہیں مانتے تھے، بطور معبود بھی نہیں مانتے تھے، یعنی معبود ڈائریکٹ نہیں مانتے تھے، بالواسطہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان عبادات کا جو بالواسطہ اسی اللہ کی طرف ہی جاتا ہے جو خالق ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مختلف ان کے ہو سکتے ہیں سمجھے، لیکن مدینہ میں صورتحال ذرا مختلف تھی۔ مدینہ میں ہر چند اس قسم کے مشرکین بھی موجود تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور امی تھے، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس پیچھے کوئی دین نہیں تھا،
پیچھے سے ان کو دیا گیا کوئی دین خاص ایسے الہی دین آسمانی دین نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک جم غفیر، ایک بہت بڑا حصہ آبادی کا، اور وہ اہل کتاب پر مشتمل تھا۔ اہل کتاب میں سے بھی پھر زیادہ تر اہل یہود یعنی بنی اسرائیل، یعنی حضرت موسیٰ کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے یہود جو ہیں وہ ادھر آباد تھے، بہت سارے اور بہت ہی مستحکم معیشت کے طور پر بھی، اپنی ثقافت کے طور پر، اور اپنے علمی ذرائع اور ثقافتی ترقی جو انہوں نے کی ہوئی تھی اپنے علم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی بہت مستحکم وجود تھا یہودیوں کا یہاں مدینہ میں۔ اور یہ بات دوستوں کی خدمت میں پہلے عرض کر چکے ہیں، یہودی اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق بھی زمین موعود پر رہنے کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ایک خاص زمین کا ان کو وعدہ کیا ہے اور اس جگہ ہی انہوں نے آباد ہونا ہے، اور یہ دنیا کی خاص قوم ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو نبی کی اولاد، نبیوں کی اولاد سمجھتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی خاص نہیں ہے۔ یہ پہلے جو ابھی مسلمانوں میں کچھ ایک طبقہ ایک خاص قسم کی حیثیت کا قائل ہو گیا ہے، یہ کام پہلے یہود میں ہے، ابھی بھی ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا اور پھر حضرت یعقوب کا بیٹا ہی سمجھتے ہیں، بچے سمجھتے ہیں، کیونکہ اسی کی نسل سے ہی ہے نا۔ اور ان میں یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ دین یہودیت میں کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتے، دین اسلام کی طرح یا دین مسیحیت کی طرح ان کا دین دین تبلیغ نہیں ہے کہ تبلیغ کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسیحی ہو جائیں یا زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، جیسے مسلمان تبلیغ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہودی اس قسم کی کوئی تبلیغ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کسی کے یہودیت کو قبول کرنے سے یہودیت میں کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ وہ صرف اس کو یہودی مانتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی یہودی کے گھر پیدا ہو۔ اگر یہودی کے گھر پیدا ہو تو وہ یہودی ہے، اگر نہیں تو پھر صرف کسی کے ماننے سے اس نے یہودی نہیں بننا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل ابراہیمی، نسل اسرائیلی ہے، اسی وجہ سے ابھی تک پورے جہان میں جو ان کی تعداد ہے وہ لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے پورے جہان میں۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں، صرف پاکستان ہی 22 کروڑ ہے، اور پورے جہان میں یہودی کی آبادی اتنی ہے، لیکن مستحکم وہ کتنے ہیں وہ اپنی جگہ ایک قابل بحث ایک سلسلہ ہے، اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی مستحکم تھے، اور ہاں بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ادھر حجاز میں کیا کر رہے تھے۔ یہ حجاز ان کی زمین موعود نہیں ہے، زمین موعود فلسطین ہے، اور وہ علاقہ ہے جہاں ابھی اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے آس پاس یہ علاقے جو ہے، اب انہوں نے نقشے میں بہت لمبا چوڑا نقشہ دے دیا ہے جو کہ عراق تک کو شامل ہے، اور بہت سارا ایریا اس میں آ جاتا ہے، لیکن ان کی جو بہرحال اسی ایریا میں ہی سمجھیں جو جس کا مرکز تقریباً وہی فلسطین، لبنان، شام، اردن کا کچھ حصہ بھی اسرائیل کے پاس ہے۔
مصر کا کچھ حصہ اسرائیل کے پاس ہے. تو یہ ایریا زمین موعود کے نام سے وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وعدہ دیا. قرآن میں ذکر ہے، زمین موعود کا قرآن میں بھی ذکر ہے. لیکن وہ زمین موعود کیا ہے، آیا اللہ نے کس طرح ان کو وعدہ کیا ہے یا کس طرح، وہ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے. تو سوال یہ تھا، پہلے بھی عرض کیا ہے اس کا جواب، کہ یہ یہودی ادھر حجاز میں کیا کر رہے ہیں. مدینہ میں اتنی بڑی آبادی، اور اتنی بڑی آبادی صرف نہیں بلکہ فوجی قلعے قائم کیے ہوئے انہوں نے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خیبر کا قلعہ ہے بہت مستحکم جانا پہچانا قلعہ تھا، اور کسی کو اس کے آس پاس میں، اور جیسے فوجی چھاؤنی ہوتی ہے. اور یہ ایک قلعہ نہیں تھا، یہ جو خیبر کا قلعہ کہتے ہیں ایک، یہ 7 قلعے تھے. ظاہراً 7 قلعے تھے اسی آس پاس میں بنے، یا جڑواں تھے ادھر ایک ہی اسی قلعے میں 7 قلعے تھے. یا اور اس کے آس پاس میں بھی بہت ساری جگہ. یہ فدق کا علاقہ جو ہے، جس کو جو معروف ہے تاریخی سلسلہ ہے، یہ بھی یہودیوں نے دیا. یہ کافی فاصلے پہ ہے، یہ خیبر کے قریب نہیں ہے، یہ کافی فاصلے پہ ہے. یہ ان کا آباد کیا ہوا سلسلہ تھا. اور اس طرح ادھر آس پاس میں انہوں نے اتنے دیر یعنی چھوٹا سا ایک یہودیت کا سینٹر سمجھے، عبادت گاہ بھی ہوتی ہے اور باقی سلسلے بھی اس میں ہوتے ہیں. تو اس ایریا میں بہت سارے قائم کیے ہوئے تھے، اور یہ ان کی مذہب کے ساتھ وابستگی کی علامت تھی. بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کرنے والے لوگ. یہودی اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور فائدے بھی اٹھاتے ہیں. اگر شہر میں کچھ یہودی آباد ہوں تو اگر وہ تاجر ہوں گے بھی، زیادہ تر تجارت ان کا پیشہ ہوتا ہے، تو وہ صرف اپنی دکان سے ہی سارے سلسلے کریں گے. یہ نہیں کہ وہ سب جیسے مرضی، نہ، وہ اپنے ہی، اگر کوئی چھوٹا موٹا لین دین کا سلسلہ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنوں کے ساتھ کریں گے. اور اسی وجہ سے وہ بہت ترقی کر گئے ہیں کہ وہ ایک یہودی کو اٹھاتے ہیں. اگر کوئی یہودی کمزور ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ جڑ کے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، دباتے نہیں ہیں. ایک ان کا سلسلہ ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے. تو یہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ اتنے وابستہ کہ ان کی کتابوں میں نبی خاتم کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے. ابھی میں قرآن سے بھی اس کا ذکر کروں گا. تو اس پیشگوئی میں یہ ہے کہ یہ نبی اس مدینہ کے آس پاس میں، مکہ اور مدینہ یعنی حجاز کے اسی ایریے کا، ان کی معلومات کے مطابق ان کو پتہ چلا کہ ادھر ہی ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ کب سے منتظر تھے، اور سچے منتظر جیسے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. یعنی اپنی زندگیاں انتظار میں وقف کی ہیں. یعنی ساری زندگی وہاں سے زمین موعود یا جہاں وہ جا سکتے تھے، وہاں سے اٹھ کے کدھر آ گئے، مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں، حجاز میں آباد ہو گئے ہیں، مکہ میں آباد ہو گئے ہیں. اس سارے ایریا میں اپنی آبادی بنا لی ہے اور ساری زندگی یہاں کر دی ہے. یہ تھے حقیقتاً، یعنی انتظار کا تو انہوں نے، وہ جو صحیح طریقہ کار ہے یا صحیح جو واقعاً منتظر ہے وہ اس طرح کی، اور وہ انتظار میں تھے کہ نبی نے آنا ہے، اور ہم چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے اور ہم نے اس کے ساتھ بیعت کرنی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ملنا ہے، وہ ہمارا نبی ہے. اور یہ چیز اتنی زیادہ تھی کہ اس سارے ایریا میں انہوں نے اپنا ٹیگ کا بنایا ہوا تھا کہ عربوں کے ساتھ جب بھی بات ہوتی
کہتے ان کو کہ ہماری کتابوں میں نبی کا لکھا ہوا ہے اور نبی کو آنے دیں، پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ جیسے ابھی کئی خوشگمان ہے نہیں کہ بس امام زمان آئیں گے تو ہم سب کو دیکھ لیں گے۔ انہوں نے بھی یہی سارا سلسلہ رکھا ہوا تھا اور اسی طرح بڑے منظم انداز میں وہ رہتے تھے، لیکن جو مسنگ پوائنٹ تھا نا ان کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دین جو ہے وہ اپنی مرضی کا بنا لیا ہوا تھا نا۔ اس 500 سال 600 سال 6 صدیاں جو جناب موسیٰ کو گزری ہیں، درمیان میں 6 صدیاں نہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ 8-9 صدیاں گزری تھیں اس وقت، 8-9 صدیاں جو یہ درمیان میں گزری ہیں، اس میں انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ لیا تھا، اپنی مرضی کا دین، اپنی چاہت کا دین بنا لیا تھا، کتاب میں تبدیلیاں کر لی تھیں، دین میں تبدیلیاں کر لی تھیں، ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اور جو ان کے رہبان اور جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے جو مرضی قاعدے قانون فٹ کر کے اپنے فیور میں سارے رکھ لیے ہوئے تھے اور بڑے مزے سے جو ہے اموال الناس کھا رہے تھے، جیسے قرآن میں ذکر ہے۔ تو اب جب نبی خاتم آئے تو یقیناً ان کی جو تعلیمات الہی تعلیمات تھیں وہ ان کے اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے جو سیٹ بنائے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے سسٹم تھا، جن کے عہدے تھے، جو بڑے بڑے انہوں نے اپنے سلسلے بنائے ہوئے تھے، قائم کیے ہوئے تھے، اب نبی خاتم کے بعد تو پھر یہ سارے ختم ہونے تھے۔ اگر نبی کو کوئی مانتا ہے تو آئے ادھر نبی کے ساتھ اسی چھوٹی سی مسجد میں نماز بھی پڑھے گا، ادھر ہی بیٹھے گا، نیچے بھی بیٹھیں گے، ادھر جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں سارے کریں گے۔ وہ پہلے اپنے فارمیلٹیز اور اپنے ان کے سلسلہ ہے، ایک ترتیبیں ہیں ان کے، وہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے جو بڑے ہیں ان کے عہدے بھی خراب نہ ہوں۔ وہ جو بڑے بڑے ہیں ان کا خیال شاید یہ تھا کہ نبی آئیں گے تو وہ ان کو بٹھائیں گے، آؤ بھی بسم اللہ، آپ سارے آئیں، آپ تو بڑے ہیں، مشاورت میں شامل ہوں، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، اور کسی بات کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ بھی چھوڑیں یہ بھی چھوڑیں، یہ جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں سلسلے یہ چھوڑیں۔ انہوں نے تو کتنے ٹیکس اب اپنے عوام پہ لگائے ہوئے تھے، کتنی نظر و نیاز وصول ہوتی تھی جو انہوں نے اپنی طرف سے لاگو کی ہوئی تھی۔ کسی کا بچہ پیدا ہو تو یہ ہوگا، یہ کروائیں گے، یہ کروائیں گے، یہ کام کرنا ہے، کسی کا جو ہے شادی ہوگی تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا فلاں ہوگا، کسی کا اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ ایک اچھا خاصا وہ سسٹم تھا، وہ سارے تو اب بند ہونے تھے۔ اگر بند ہونے ہیں تو پھر کام خراب ہے۔ اس وجہ سے وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا کہ ہم اس سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی بھی ایسے ہے، یہ بڑی مہم بات ہے، پہلے بھی ہم اس کو ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے نیٹ ورک میں ایسا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ انقلاب چاہیے، اگر وہ چاہے دین کے مطابق چلے تو چل ہی نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو بہت معمولی سی مثال دوں کہ یہ مثلا مولانا ہے نا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات غلط ہے، یہ جو ہم مثلا کر رہے ہیں دین میں، مثلا یہ اس قسم کی بات یہ غلط ہے، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ آ کر مسجد میں اعلان کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ اگر اعلان کرے گا تو پھر وہ جو ہے بہتر ہے کہ
سامان لادنے والی گاڑی کو پہلے بتا دے کہ شام کو آ جانا، کیونکہ میں نے اپنا گھر کا سامان یہاں سے شفٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ پھر اس کو تو دیس نکالا فوراً دینا ہے نا انہوں نے۔ بس بھئی اگر آپ اس طرح ہیں تو پھر آپ اپنے اس شریعت کو رکھیں اپنے پاس۔ ابھی کتنے ہیں جو لوگوں کے مطابق دین پر عمل ہو رہا ہے، دین کے مطابق لوگوں کو عمل نہیں کرایا جا رہا، کرا بھی نہیں سکتے۔ دوسرے نیٹ ورک تھوڑے ہیں، یہ تو ایک نیٹ ورک ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے نیٹ ورک میں پھنسا ہوا ہے، اپنے دفتر کے نیٹ ورک میں پھنسا ہوا ہے، اپنے کاروباری سلسلے کے نیٹ ورک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو۔ تو یہ نیٹ ورک انسان کو کیا کرتا ہے، اس حقیقی راستے سے مانے ہوتا ہے، اور یہی چیز مانے ہوئی ہے بنی اسرائیل کے بھی، اور یہ ادھر آباد یعنی رہے تھے اس مقصد کے لیے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے موافقت نہ کی، انہوں نے دیکھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ہم اگر اس طرح مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارا تو، یہ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم تو کسی کو قریب اپنے پھٹکنے نہیں دیتے، ہم کسی کو اپنے جیسا سمجھتے نہیں ہیں، یہاں تو مسئلہ بالکل الٹ ہے، یہ تو سارے ایک جیسے ہیں، سارے بھائی اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہی کھاتے ہیں، اکٹھے ہی پیتے ہیں، اکٹھے ہی سارا سلسلہ، یہ جو ہے ہم تو ایسے کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے اور مخالف ہو گئے۔ یوں سمجھیں کہ نبی کی اولاد اگر جب جناب ابراہیم تک پہنچے تو یہ اپنے نبی کے کیا لگتے ہیں جی، آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، چچا زاد لگتے ہیں، داد پوترے، یا اس ٹائپ کا جو جملہ ہوتا ہے، اور یہ تو کیا ہوتے ہیں، ہاں قریبی ترین سمجھے ہو گئے نا، جناب ابراہیم تک جائیں تو حضرت کے بھی دادا جناب ابراہیم ہیں، اور ان کے بھی دادا کون ہیں، جناب ابراہیم۔ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہے۔ خوب سورہ بقرہ میں پہلے جو ایک عمومی بات چلی ہے نا، یا ایھا الناس، سب لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اعبدوا ربکم، اس میں اب اس آیت کا ربط جو ہے پیچھے وہ بتا رہا ہوں، اس کا ربط یہ ہے کہ سب کو خطاب ہے، تو پھر خصوصی طور پر ان کو جن کو پہلے سے پتہ ہے، باقی لوگوں کو تو نبی کی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی نئے سرے سے اپنے معجزات، اپنے اس کلام، اپنے بیان، اپنے گفتار، رفتار، کردار سے وہ ان کی نبوت سامنے آئے گی، اعلان ہوگا یہ، لیکن ان لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے نبی کی نبوت کا، پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے آثار بھی دیکھ لیے تھے کہ نبی یہی ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ اس طرح جانتے ہیں نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنا قریب سے جانتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سے یعنی 8-9 صدیاں جس کے بارے میں ہر وقت گفتگو ہوتی رہی ہے وہ یہی نبی تھے، ان کی محفلوں میں جن کے انتظار ہوتا تھا یہی تھے۔ تو اب سورہ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ بات خدا کریم چلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اسرائیل کا لفظ جو ہے اسرا اور ایل سے ہے، کہتے ہیں عبرانی میں اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، ایل اب اللہ کے نام کا عوض ہے، اور اسرا عبد کو کہتے ہیں یعنی عبداللہ، تو یہ جناب یعقوب کے لقب تھے، جناب یعقوب کے۔ اور ایک اور ہے کہ یہ شاید جناب یعقوب کے جو بیٹے تھے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی
ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہو، لیکن زیادہ روایت یہی ہے کہ یہ خود جناب یعقوب کا لقب تھا، اور یہ جناب یعقوب کی اولاد ہے نا سارے یہودی۔ اب دوستوں کو پھر وہ قصہ پورا اس کی جو ترتیب ہے آپ کو سمجھ ہے نا۔ جناب یعقوب کنعان میں رہتے تھے، وہاں ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جناب یوسف ایک ان میں سے تھے۔ پھر وہ قصے سارے پیش آئے اور مصر میں وہ جا کر جناب یوسف قید میں رہے اور آباد ہوئے، اور پھر عزیز مصر بنے، خزانہ دار بنے، اور پھر انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو بلوایا اور وہاں آباد کیا۔ جب آباد کیا تو اس وقت بادشاہ کی حکومت تھی جس میں جناب یوسف کا بھی ایک عہدہ تھا۔ اس کے بعد دوبارہ فرعونہ آ گئے، کیونکہ پہلے بھی فرعونوں کی حکومت مصر میں ہوتی تھی۔ درمیان میں ایک بادشاہ جو باہر سے آیا، اس نے حملہ کر کے فرعون جو کمزور تھا اس کو ہٹا دیا اور خود قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اسی دوران انہی بادشاہوں کے دور میں جناب یوسف جو ہے وہ وہاں گئے۔ اس لیے قرآن کے معاجز میں سے ایک یہ ہے، معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ بالکل وہاں جہاں جناب موسیٰ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو فرعونوں کا ذکر ہے، جہاں جناب یوسف کا قصہ اسی مصر میں ہو رہا ہے تو وہاں ملک کا ذکر ہے، وہاں فرعون کا ذکر نہیں ہے، ملک کا ہے۔ یہ بہت اور کتنے تاریخ کے ساتھ فٹ بات، اگر کوئی کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تاریخ کو دیکھے اور قرآن کو دیکھے، کتنی فکس بات یہ ہے کہ جناب یوسف کے قصے میں ملک کا ذکر ہے، اور جناب موسیٰ کے جہاں جہاں ذکر ہے وہاں فرعونوں کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت تاریخی طور پر یہی اسی طرح صورتحال۔ تو یوں ہوا کہ اس کے بعد ان بادشاہوں کے بعد یا اس ایک بادشاہ کے بعد فرعونوں کا دور دوبارہ آیا، تو فرعون تھے، وہ تو نہیں جانتے تھے یہ جو اہمیت اس بادشاہ نے دے رکھی تھی جناب یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو۔ البتہ ان کو آباد علیحدہ کیا تھا، شہر سے باہر ہی ایک جگہ ان کے لیے مخصوص کی تھی کہ وہاں آباد ہوں، تو یہ آباد ہو گئے تھے۔ اور پھر اس فرعون نے ان سب کو کہا کہ ان سے صحیح کام لینا ہے، پھر اس نے بیگار کیمپ سمجھے ایک قسم کے بنا لیے، اور ان سب کو پھر یہ جو ہے التماس اللہ کی طرف ان سب نے کی کہ کوئی ہمیں نجات دینے والا بھیج دے، اور تقریباً 300-400 سال بعد، یعنی 3-4 صدیاں بعد جناب موسیٰ آئے، وہ بھی انہی میں سے پیدا ہوئے، انہی بیگار کیمپوں میں رہتے ہوئے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر وہ سارا سلسلہ کیا، اور پھر ادھر سے یہودیت کا دین بطور دین جو ہے وہ یہ سامنے آ گئے، اور پھر یہ اب مکہ میں اور مدینہ میں بہت سارے موجود ہیں اور قابل توجہ امکانات اور وسائل کے مالک ہیں۔ تو یہاں سے پہلے وہ یا ایھا الناس اعبدوا بول کر اب اللہ خصوصی طور پر ان یہود کو مخاطب کر کے اپنی بات کو جاری رکھتا ہے۔ بات وہی ہے، کیا بات ہے کہ بندے بن جائیں اللہ کے۔ کیا فرما رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کر لیں ذرا، نعمتی علیکم، نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے آپ کو دی ہے۔ کیا نعمت دی تھی اللہ نے؟ اس کو یاد کرا رہے جو نعمت اللہ نے دی ہے۔ کیا ہے؟ دوسری آیات میں اس نعمت کا ذکر ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت وعلیکم السلام وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے کس پر؟ عالمین پر۔ انہیں آگے آ کر اس صورت میں بتائے گا اس نعمت کا ذکر ہے، کون سی نعمت کی بات، کہ عالمین پر آپ کو فضیلت دی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، آپ کی طرف ہی نبی بھیجے جا رہے ہیں، آپ کو ہی چنا، لوگ تو بہت سارے ہیں
نبی آپ میں سے نبی کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی طرف نبی بھیج رہے ہیں۔ باقی بھی تو ہے جہان، باقی بھی تو لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، قومیں آباد ہیں، کسی اور قوم میں نبی نہیں بھیج رہے، آپ کو وعلیکم السلام آپ کی طرف نبی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی فضیلت ہے۔ جب آپ 100 میں سے 50 میں سے کسی ایک یا دو بندوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، کسی کام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، تو سمجھیں آپ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ باقی سب پر فضیلت دے دی ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فضل کیا ہے، ان کو فضیلت دی ہے، تو وہ اس فضیلت کا پاس بھی کریں اور راستے پہ آئیں۔ آئی سمجھ؟ نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہدی، اور وفا کریں۔ ہم نے نعمت دی تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک عہد بھی کیا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ نعمت دی اور پھر آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بڑے ہیں اور آپ اپنی بڑائی جتاتے رہیں سارے جہان کو، نہیں، بلکہ کیا؟ وَأَوْفُوا بِعَہدی، جو آپ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے اس کی وفا کریں۔ جو عہد کیا تھا وہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کے ساتھ عہد ہوا تھا۔ وہ عہد کیا تھا جی؟ عہد یہ تھا کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں 157 جس میں فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ اس رحمت کو ہم لکھیں گے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ جو یہ اہل یہود کے زمانے میں جناب موسیٰ کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ، کہ جو ان کے ہاں مکتوب ہے، جو ان کے ہاں مکتوب ہے، فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں ہی ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، جو ان احکام کو بھی وہ پھر نافذ کریں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو حضرت کے ساتھ نور نازل ہوا ہے اس کی بھی اتباع کریں، یعنی قرآن کی بھی اتباع کریں گے۔ یہ عہد تھا جو جناب موسیٰ کے زمانے میں ان اسرائیلیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، ان سے اس وقت ہی عہد لے لیا تھا، اور شاید یہ لوگ اس کے لیے ہی یہ اپنی طرف سے اپنے ذہن کے مطابق وہ اسی کے لیے ہی اتنی تیاریاں کیے ہوئے تھے، لیکن جب وہ عہد کا ٹائم آیا تو دیکھا کہ یہ تو پھر ہمارے ساتھ جوڑ ہی نہیں کھاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، آپ وعدہ جو کیا تھا وہ وعدہ پورا کریں، اوف بعہدکم، جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وقت، ہاں وہ کیا کہا تھا، وعدہ کیا کیا تھا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ جو یہ اس کو پورا کریں گے تو ہم اپنی رحمتیں ان پر نازل کریں گے اور ان کے لیے رحمتیں لکھیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنا عہد پورا کریں تو ہم بھی اپنا عہد پورا کریں گے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور اگر کوئی ڈرنے کی بات ہے، کوئی آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کے وسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا ہے، خوف ہے ایک شدید قسم کا کہ اتنے وسائل ہیں، ہم یہ ایسے ہی اس نبی کے ہاتھ میں دے دیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں نا کہ خیبر کی فتح سے پہلے کیا تھا، یہاں تو ایک ایک نوالے کے لیے کیا تھے وہ مشکل تھی، اکثر مسلمان پوری طرح کھانے کے لیے بھی ان کو نہیں ملتا تھا، رہنے اور یہ تو دور کی بات ہے، تو بہت ہی مشکلات تھیں معیشت کے لحاظ سے، بہت ہی کمزور ایک سلسلہ تھا،
کوئی وسائل نہیں تھے۔ تو جب یہ حالت مسلمانوں کی تھی تو نبی نے اب کیسے گزارنی تھی زندگی؟ یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ انہی حالات میں اسی طرح گزارا، بہت ہی مشکل سے معیشت کا گزارا چل رہا تھا۔ تو ان حالات کو دیکھتے وہ کہتے کہ ہم کدھر اور یہ کدھر، جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے وہ نہ کیا، مانا نہیں تھا۔ تو اب یہ ڈرتے تھے کہ سب چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ ابھی آپ بتائیں کہ بھائی ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، تو یقیناً یہاں تو پھر زکوٰۃ بھی ہوگی، خمس بھی ہوگا، پتہ نہیں صدقات بھی دینے پڑیں گے، سارا مال بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے اگر جو مذہبی قسم کا سارا اموال ہے وہ تو سارے نبی کے ہاتھ میں دینے پڑیں گے۔ اب جب نبی اور آ گیا ہے تو سارے مال اموال جو مذہب کے نام سے بنے ہوئے ہیں ان کا مالک کون بن جاتا ہے؟ خود بخود ہی وہ نبی کے ہاتھ میں آ جانے چاہیے۔ تو یہ سارا سسٹم وہ اس طرح جو ہے وہ اس سادہ سے نبی جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کیسے وہ بھائی دیں؟ ایک چھوٹی سی مسجد مدینہ میں قائم کر کے حضرت بیٹھے ہوئے اور اعلان نبوت کر کے اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ سارے اتنے بڑے بڑے ان کے اور ادھر لباس ہی نہیں ملتے ہیں، وہ ان کے بڑے خاص قسم کے تمتراک والے لباس، ان کے جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں روبان اور کسیس اور پتہ نہیں کیا نام ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ اصلاً تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہر چیز چلے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے بندو مجھ سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اگر کسی چیز کا خوف ہے، دہشت ہے اگر کسی چیز کی آپ کے دل میں، تو وہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِيَّايَ، یہاں بھی وہی إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والا جملہ لگا ہو، فَإِيَّايَ وَإِيَّايَ، یعنی صرف اور صرف مجھ سے۔ فَارْهَبُونِ، آپ اگر کوئی رعب رکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ہے میں آپ کو ساری چیزیں پوری کر کے دینے والا ہوں، میں آپ کی چیزوں کو ترتیب دینے والا ہوں۔ نہ ڈریں یہ کہ آپ کے ہاتھ سے یہ چھن جائے گا، یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ اگر پہلے آپ کے پاس موجود ہے تو اگر دینا ہوا تو میں پھر بھی آپ کو دے گا۔ اگر ڈر خوف ہے تو وہ میرا ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا کے مال اموال کے جانا اور آپ کے عہدے اور آپ کے جو مناصب ہیں ان کا آپ کے ہاتھ سے چلے جانا، یہ کوئی خوف کھانے والی بات نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اس کے بعد ہر جملے میں کچھ کچھ باتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بھی اگلی آیت کو بعد میں عرض کریں گے، اگلی نشست میں عرض کرتے ہیں، ٹائم اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 41 انشاءاللہ۔ ابھی بات جاری ہے اللہ کی اہل یہود کے ساتھ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔